ٹائم بھی دیا کیونکہ ہمارے حوالے سے بہت سی ہمیں شکایات تھیں، کیونکہ لاسٹ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئی ہیں جس کو ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہوئی اور کس طرح عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا، تو اس حوالے سے بڑے تفصیلی ہوا کیونکہ ایکٹ کا سیکشن 14 جو ہے وہ ایکشن پلان کی بات کرتا ہے، اور اس ایکشن پلان میں پھر جو سب سیکشن 2 ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ریویو کرنا ہے اور جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں الیکشنز کی وہ یہاں کرنی تھی۔ تو ہمارا ایک جو تھے شکایات جو ڈی لمیٹیشن سے لے کے الیکٹورل لسٹ سے لے کے آفیسرز ڈی آر او پریزائڈنگ پورا الیکشن سٹاف کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے الیکشن رزلٹ کمپائل کرنے سے، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہم نے رکھیں، اور کس طرح کے صوبائی الیکشن کمیشن نے بڑا بائسڈ رول ایک اپنا ادا کیا تھا، اور ہماری جو شکایات تھیں جی ڈی اے کے اکراس جو بھی ہماری اس میں الائنس میں 5 پارٹیز ہیں اور انڈیویجولز ہیں، تو ان سب کو یہی اکراس دا بورڈ یہ شکایات تھیں کہ جو صوبائی الیکشن کمیشن کا ایک رول ہونا چاہیے تھا، اور جو آرٹیکل 218 کا کلاس 3 ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، اور جو آج میں سمجھتی ہوں ملک کی بہت بڑی ضرورت بھی تھی، تو اس الیکشن اس کانسٹیٹیوشن کی کمپلیٹ وائیولیشن ہوئی، کیونکہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز فیئر فری نہیں تھے، اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے جتنے ان اپوز کینڈیڈیٹ آئے تو وہ سب بھی حکومتی پارٹی کے تھے، اور جس طریقے سے اگر ایک ڈسٹرکٹ کا انتظامیہ جو کہ صوبائی حکومت کا اگر امپلائی ہے اس کے انڈر الیکشن ہوں گے تو وہ کسی صورت فیئر نہیں ہو سکتے، تو یہ ہم نے وہ ڈاکیومنٹس ہم نے جمع کرائے ہیں، اور اس کے لیے تو ہم کورٹ بھی گئے تھے اور اس کے علاوہ صوبائی حکومت کو بھی دیے تھے، تو ڈی لمیٹیشن پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی، ہم نے دکھائے وہ سارے ڈاکیومنٹس کہ کس طرح ڈی لمیٹیشن ہوئی تھی لوکل گورنمنٹ کی، جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی اب جنرل الیکشن میں اس طرح کی ڈی لمیٹیشن ہو، کیونکہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ ایک فاؤنڈیشن لے کرتی ہے کہ کیا یہ الیکشن فیئر فری ہونے جا رہا ہے، اور جب اس فاؤنڈیشن ہی صحیح نہیں ہوگی تو وہ الیکشن فیئر ہو ہی نہیں سکتی، تو ڈی لمیٹیشن نے وہ بنیاد رکھنی ہے، اور جو ایک ایکویلٹی آف ووٹ جو ہے کہ کسی کا ووٹ ڈائلیوٹ نہیں ہونا چاہیے، جس طرح لوکل گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کوئی وارڈ ہے وہاں پہ جس میں 400-500 کی لگا ہوا ہے، حالانکہ ٹاؤن کمیٹیز اور ٹاؤن میں اتنا کلوزلی ساری پاپولیشن ہوتی ہے کہ اس کو ایک کیک کی طرح کاٹ کے من پسند لوگوں کے حلقے بنائے گئے، من پسند طریقے سے اب وارڈز بنائے گئے، جس کو جتوانا تھا وہاں پہ ایک خاص نمبر رکھا گیا، ہم نے وہ بھی ریکارڈ پہ دکھایا کہ کہیں پاپولیشن کم ہے لیکن ووٹ کاسٹ زیادہ ہے، تو وہ سارا ریکارڈ تھا جو ہم نے آج جمع کرایا، اسی لیے زیادہ دیر ہوئی کیونکہ وتھ ڈاکیومنٹس وہ چیزیں ہم نے جمع کرائی ہیں، اور ڈی لمیٹیشن میں کہ کہیں اگر 13,000 ہیں تو دوسری طرف 3,000 ہیں، حالانکہ اس کا الیکشن ایکٹ میں بڑا کلیئر ہے، سیکشن 17 ہے جس کے ایکٹ یہ کلاز سب سیکشن 3 ہے کہ جو کہتا ہے کہ 10% پلس مائنس کی گنجائش ہے، لیکن یہاں 10% نہیں، یہاں ایک کمپلیٹ وائیولیشن کے ساتھ ڈی لمیٹیشن ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح الیکٹورل لسٹیں بنائی گئیں کہ ہمارے نمائندوں کے پاس ایک دوسری الیکٹورل لسٹیں تھیں، اور الیکشن کمیشن کے جو سٹاف آئے تھے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے کہ ان کے پاس ایک ڈیفرنٹ تھی، اور جو پروسیجر ایکٹ میں لکھا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جی 30 ڈیز ہے، کنسرنز انوائٹ کرنے ہیں، ان کو سارے آبجیکشنز جو ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، ساری پارٹیز کو سننا ہے، اس سب کو انہوں نے وائیولیٹ کیا، وہ الیکٹورل رولز میں کسی کو اپوزٹ جو بھی دوسری پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی تھیں کسی کینڈیڈیٹ کے انہوں نے ایڈریسز اس الیکٹورل رول کے حوالے سے کوئی آبجیکشن کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور پتہ یہ چلا کہ جو بیچارے ڈسیزڈ ہیں وفات پا چکے ہیں الیکشن والے دن انہوں نے بھی آ کے ووٹ ڈالے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں سامنے آئی ہیں، اور اس کے علاوہ
یہ تو میں بتا چکی کہ ووٹ کم زیادہ ڈلیں اور پاپولیشن کم ہے، تو وہ ہم نے اپنے تحفظات رکھیں کہ وہ الیکٹورل لسٹیں ایک اپروو لسٹ، فائنل لسٹ ہے جو وہ ریلیز ہونی چاہیے۔ یہ جو الیکشن ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز دو دو تین تین الیکٹورل لسٹیں کر کے دے کے ریلیز کر کے ایک کنفیوژن پیدا کرتے ہیں لوگوں میں، جو عوام میں ایک کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، اور جب آپ الیکشن ڈے پہ جائیں تو وہ لسٹیں کچھ اور ہوتی ہیں اور پریزائڈنگ آفیسر کے پاس کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پریزائڈنگ آفیسر تعینات کیے جاتے ہیں، ایک تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جس طرح وہاں پہ ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، کس طرح کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور شاید وہ اپوائنٹمنٹ کی اس لیے جاتی ہے کہ ان سے الیکشن کے کام لینے ہوتے ہیں، اسکولوں میں تعلیم کے نہیں لینے ہوتے ہیں، گھوسٹ اسکول ہیں، گھوسٹ ٹیچرز ہیں۔ اور اگر آپ وہاں تعلیم کا اس وقت حال دیکھیے کہ کتنا برا حال ہے، کتنا فقدان ہے، اور کہاں کوئی اسکول، کوئی بلڈنگ، کوئی ٹیچر کہیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے آج سندھ تعلیمی حوالے سے ہم سب سے نیچے رہ گئے ہیں ان ایس ڈی جیز میں بھی۔ بہرحال تو وہ ٹیچرز کہ ان کو ایک جونیئر کو لا کے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بھی لگ سکتا ہے، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بھی لگ سکتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ان چھوٹے گریڈ کے آفیسرز کو موقع دیتی ہیں کہ ان کو ایز اے ریٹرننگ آفیسر اور ایز اے پریزائڈنگ آفیسر بنا کے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جب آر او رزلٹ کمپائل کرے گا تو وہ آر او کے اس میں ان کو نہیں چاہیے کہ ایک نہ کوئی اسکروٹنی ٹیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک وہاں الیکشن کمیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رزلٹ آئے اور آپ فوراً ہی اس کو چھپوائیں اور ویب سائٹ پہ چڑھا دیں۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کنڈکٹ کرانا، صوبائی حکومتوں کا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک صوبائی امپلائی ہے وہ آپ کو ایک رزلٹ بنا کے بھیجتا ہے آر او، اور اسے آپ پرنٹ کر دیں گے اور اسے فائنل، تو اس کے لیے بیچ میں ایک اسکروٹنی ٹیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ مانیٹرنگ پورے الیکشن کی بہت ضروری ہے، تو وہ ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، آپ اسٹرینتھن کریں اپنے الیکشن کمیشن کو۔ ایک مانیٹرنگ سندھ کے لیول پہ، صوبائی لیول پہ ہونی چاہیے، جو وہاں بھی وہ رزلٹ کی اسکروٹنی کریں، اینڈ دین ایک جو 14 ڈیز کا ٹائم ہے اس میں ایک پراپر طریقے سے الیکشن رزلٹس بنے، اونلی دین پھر وہ پرنٹ میں جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے کمیشن سے یہ کہا ہے کہ آپ اسلام آباد میں صرف یہاں نہ ہو، بلکہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ پورے ملک میں جائیں، آپ پورے ملک میں جا کے آپ وہاں بیٹھیں، کیونکہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد آ سکیں، تو آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے رادر دین کہ لوگوں کے لیے یہاں تک پہنچنا۔ یہ جو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے عوام، ایک ووٹر اور الیکشن کمیشن کے بیچ میں، اسے کسی طرح کم ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا مانیٹرنگ سسٹم، آپ کا کمیشن، آپ کی بینچز، آپ کو صوبوں میں بھی آ کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ انہوں نے ان ساری تجاویز کو اپریشیٹ بھی کیا، اور میں پھر ایک دفعہ جو ہم نے زیادہ ایمفسائز کیا کہ آج ملک کی ضرورت ہے کہ فیئر فری الیکشنز ہوں۔ آرٹیکل 218 کا کلاس 3 پہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس وقت جو ٹرموائل جس سے ہم گزرتے آئے ہیں پچھلے 5 سال، اس سے پہلے کے 5 سال، اور ایک ہرٹ طریقے سے ایک فیصلے کر دینا، ہرٹ طریقے سے وہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے، اور وہ نہ فیئر الیکشنز ہوتی ہیں اور نہ اس کے پھر نتائج صحیح نکلتے ہیں۔ آج جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے اس کو ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو 15 سال سے ایک جگہ اپوائنٹڈ ہیں، جو وہاں کی بیوروکریسی ہے، میں خاص طور پہ سندھ صوبے کے حوالے سے کہ اس میں رد و بدل کی بہت ضرورت ہے، ری شفل ہونے کی بہت ضرورت ہے، تو ان سب پہ بھی وہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائے۔ بہرحال سارے ممبرز نے اپنے ان پٹ دیے ود دیئر ڈاکیومنٹس اینڈ پروف، اور اب ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ ایک فیئر، اگر جب بھی الیکشن ہو، فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور ہم سب کو ایک فیئر لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جس طرح ابھی ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی میں ایک منٹ، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا جو بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے
پوزیشن لی ہے. بیسیکلی جی ڈی اے یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کنسنٹریشن فیئر اینڈ فری پولز پہ ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز جو الیکشن کمیشن نے شیڈیول دیا ہے پراپر ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت جو حلقے ہیں سارے ملک کے اندر خصوصاً سندھ کے اندر وہ بٹے ہوئے حلقے ہیں. کوئی حلقہ کوئی کس کا پارٹ کہاں کسی حلقے میں لگا ہوا ہے وہ پتہ لگے کہ جو 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. پراپر ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. اور الیکٹورل لسٹ دیکھیں, بغیر پراپر الیکٹورل لسٹ کے کوئی الیکشن کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ہمارے پاس 2022 کی جو لوکل گورنمنٹ الیکشن جو سندھ کے اندر ہوا ہے اس کو اتنی تباہی پھیلائی ہے اس نے, اور یک طرفہ قسم کا وہ الیکشن کرایا گیا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے ہم نے سارے ایگزامپلس جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہم نے چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہیں کہ جی آپ ان کو جب تک ان کا تدارک آپ نہیں کریں گے ہم کبھی فیئر الیکشن جو ہے نا اس کا تصور نہیں آئے گا. اور آخر میں ایک بات جس بات ہم سب ایمفسائز کریں وہ یہ کہ وہاں 15 سال سے اپنے پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے 15 سال سے وہاں پہ گورنمنٹ آفیسرز بٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ یہ شفل ہوتے ہیں ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں, ایک تحصیل سے دوسرے تحصیل میں. ان کے ڈی پی او, ان کے ڈی سیز, ان کے جناب ایڈوکیشن کے لوگ, جو ایڈوکیشن کے جو نظام ہے وہی الیکشن کروانے کا الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن ان کو استعمال کرتا ہے. لیکن وہاں پہ جونیئر 17ویں گریڈ کے آفسر جو ہے نا ڈائریکٹر بنے بیٹھے, 14ویں گریڈ کے آفسر جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ پروفیسر لگے کھڑے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی, ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز پوری نہیں ہوگی, الیکٹورل ایکسرسائز پوری نہیں ہوگی, صحیح آر اوز اور اپنے ڈی آر اوز آپ اپوائنٹ نہیں کریں گے, صحیح جب تک آپ وہاں پہ جو آفیشلز ہیں صحیح طور پہ جب تک اپوائنٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں فیئر الیکشن ہو. ہمارا جو سندھ کا مسئلہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے باقی ملک کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ ایک انکمبنٹ 15 سال کی رجیم ہے جنہوں نے پرکس, پریولیجز, ذاتی کرپشن اپنے لوگوں کو استعمال کر کے, آفیشلز کو استعمال کر کے ایک ایسا وہاں پہ جو ہے نا نظام کریٹ کیا ہو جو کہ پیرل نظام ہے, جو کہ حکومت سے تعلق ہی نہیں رکھتا. وہ ایک سسٹم ہے ان کا اپنا, جو سسٹم کے تحت وہاں پہ کرپشن بھی ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہے نا پیسہ بھی بنایا جاتا ہے, اور وہاں پہ ایک تباہی اور بربادی کا نظام ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سارے ایکشنز نہیں ہوتے, جب تک یہ 15 سال کی جو ایکشنز ہیں ان کو جو آپ نلیفائی کر کے ایک فیئر پروسیس کے ذریعے نئی الیکشن نہیں کرا سکتے, تب تک جو ہے نا ہمارے لیے پھر دوبارہ الیکشن میں جا کے اسی نظام کے ہوتے ہوئے الیکشن لڑنا میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی طور پہ فیئر اینڈ فری الیکشن کو جنم نہیں دے گا. تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. وقت کی جو تقاضا ہے اس کو جو ہے نا اس کے حساب سے جو ہے نا ہمیں الٹیمیٹلی دینا کے حوالے سے کیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں ٹائم نصیب چاہیے, کیا مقررہ مدت میں الیکشن کو کروا سکتے ہیں؟ حلقہ بندیوں کو چھوڑ کر کے آپ الیکشن تسلیم کریں گے؟ دیکھیے انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن کا ایک ٹائم ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا, اور یقیناً اگر آپ نے فیئر الیکشن کی بنیاد رکھنی ہے تو میں نے یہ کہا اگر ڈیلیمیٹیشن آپ کی صحیح ہوگی وہی فیئر الیکشن کی ایک بنیاد ہوتی ہے. ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ آپ لگ رہا ہے انتخابات کے ہمیں آپ ہی نہیں لگ رہے, تو آپ کیا آر اوز کی اور ڈی آر او کی اپنی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس سے تعیناتی کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کچھ جماعتیں یہاں پر آ کے کہتی ہیں کہ ہمیں عدلیہ کی آر اوز کی منظور نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیوچر بھی آپ کو منظوری کہاں سے آنی چاہیے؟ جی, میں سب سے پہلے تو میں اگر یہ کہہ رہی ہوں کہ 218 کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے اس کا کلاس 3 ہے, اس کے تحت الیکشن کرائیں. تو میں کیسے کہہ رہی ہوں کہ الیکشن نہ ہو؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ فیئر فری الیکشن ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آپ کا ہونا چاہیے, وچ از آرٹیکل 2183. اور آپ بتائیے کہ اس وقت ملک کی ضرورت کیا ہے, فیئر الیکشنز ہے یا آپ ایک ہرڈ ایک صرف یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیے جن پارٹیز کو اگر الیکشن چاہیے تھا, اگر وہ جلدی الیکشن چاہتے تھے تو 2 دن پہلے نہیں ان کو حکومت ختم کرنی چاہیے تھی. پہلی چیز یہ تھی کہ آپ کو 2 دن اور رک جاتے تو آپ 60 دن کے بعد کراتے. اگر آپ اتنے ہی اپنی انٹینشنز آپ کی صحیح تھیں تو 2 دن پہلے ختم کرنے کا حکومت کا کوئی تک نہیں تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب سینسس ہو گیا پھر آپ نے سی سی آئی کی میٹنگ کیوں بلائی؟ بھائی جی ڈی اے تو حکومت میں نہیں تھی نا, وہ فیصلے تو آپ ہی لوگوں کے تھے, آپ نے ملک کے اوپر تھوپا ہے, ہم نے نہیں آپ پہ وہ کیا ہے, آپ نے اس ملک کے اوپر تھوپا ہے. اب جو پروسیس ہے کہ جس کو اس کو اگر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ الیکشن ایکٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ خود وائیولیشن ہو رہی ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنائیں کانسٹیٹیوشن کو. پہلے کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ایک طریقے سے ابائنس میں ڈالا ہوا ہے,
آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا ہے. پنجاب اور KPK کے الیکشن آئیں تو 90 دن کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سینسس بھی اپروو کر رہے ہیں, آپ CCI کی بھی میٹنگ بلا رہے ہیں, آپ وہ لیٹ بلوا رہے ہیں, آپ حکومت بھی 2 دن پہلے ختم کر رہے ہیں. قوم پہ آپ نے تھوپا ہے, اس لیے یہ بات GDA پہ نہ. میں آروز کا جواب دے دوں جی. دیکھیں ہم پریفر کریں گے کہ جوڈیشل آفیسرز ہوں. ہم نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہماری پریفرنس ہوگی کہ جوڈیشل سے الیکشن کے لیے عملہ لیا جائے. لیکن اگر جوڈیشل ظاہر ہے اس کے لیے ہم چیف جسٹس ہائی کورٹ کی کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ نہیں تو الیکشن کمیشن کے اپنا اسٹاف موجود ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز موجود ہیں. ہم پروونشل گورنمنٹ کے جتنے بھی سندھ کے اندر خصوصاً جو آفیسرز ہیں ان پہ ہم بالکل یقین نہیں رکھتے. ہم یہ چاہیں گے کہ جی یا جوڈیشل آفیسرز ہوں RO کے لیول پہ یا پھر وفاقی حکومت کے جو نا امپلائیز جو نا. دیکھیے الیکشن کمیشن کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. الیکشن کمیشن کو اپنے آفیسرز کو ایمپاور کرنا پڑے گا. آپ کا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہوتا ہے, آپ کے ڈسٹرکٹ الیکشن 2 ہیں ایک ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے, سارا سال تنخواہ لیتے ہیں, انہیں ایمپاور کیجئے, انہیں آپ سٹاف دیجئے, وقت سے ہر چیز ہو اور اس طرح وہ پوری اس کی ریسرچ ہو کہ جو آخری دن آپ کو جو پورا ایکٹ میں ہے کہ 30 ڈیز پہلے آپ کو لسٹ لگانی ہے پریزائڈنگ آفیسرز کی, وہ نہیں کیا جاتا. آپ کو آبجیکشنز لینے وہ نہیں کیا جاتا. اس حلقے سے وہ آفیسر بلانگ نہ کرے وہ نہیں کیا جاتا. تو ایکٹ میں تو اچھی باتیں ہیں لیکن اگر امپلیمنٹ نہ ہو تو فائدہ نہ ہو. ختم کیا اور اس کے بعد یہ جواز پیدا ہو گیا کہ آئین مقدمہ اور 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ آئین کے تابع ہے, یہ ایکٹ اوپر ہے آئین کے؟ دیکھیے آئین اوپر ہے. آئین کا آپ 218 کلاس 3 پڑھ لیجئے, واٹ ڈز اٹ سے. اور میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں, آپ کے ذریعے میں عوام سے پوچھتی ہوں, ہوئی ہیں نا لوکل گورنمنٹ الیکشنز, کیا لوگ مطمئن ہیں؟ کیا آپ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن, یا ہم پھر ایک چاہتے ہیں کہ آج ملک جس حال پہ کھڑا ہے کیا آپ ایک اسی قسم کے الیکشنز چاہتے ہیں کہ بار بار ریپیٹ ہوں, یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 کلاس 3 پہ عمل کریں؟ میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں میں بڑا کلیئر کرتا ہوں اس کو. جو لوگ 90 دن کی الیکشن کا آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کدھر تھے؟ ان کی تقریریں آپ نے اسمبلی میں سنی کہ کس انداز میں انہوں نے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ چڑھ دوڑے وہ لوگ, اور انہوں نے جو تقریریں وہاں پہ کی, آج کس منہ سے آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے؟ آپ آئین کے دیگر کلوز, آپ نے سینسس, آپ کا سندھ کا چیف منسٹر آتا ہے, آپ کے 2 وفاقی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں, وہ سینسس کو وہاں پہ منظور کرتے ہیں. سینسس کو آپ ٹھپا لگاتے ہیں جس میں آپ نے سندھ کی 4 ڈویژنس کی آبادی کو آپ نے کم کیا ہے. آپ ٹھپا اس پہ لگا کے آئے, اور پھر آپ نے ظاہر ہے جب آپ کا اب نئے سینسس کریں گے اس کی ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز بھی اس پہ کروانی پڑے گی. تو اب آپ اس کو کیوں رو رہے ہیں بیٹھ کے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ جب آپ نے ایک سینسس کے وہ منظور کیا تو اس کے بعد بھی ڈیلیمیٹیشن بھی ہوگی, الیکٹرل رولز بھی بنیں گے, اور ظاہر ہے اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اگر آپ آئین کے آرٹیکلز کو دیکھتے ہیں تو کافی ساری اس میں آرٹیکلز ایسے ہیں جس میں آپ شاید 90 دن کے اندر الیکشن ممکن نہ ہو. لیکن میں پھر انہیں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دن کدھر تھے جب آپ کے سپریم کورٹ میں جب آپ اس کے بعد چڑھ دوڑے چیف جسٹس کے اوپر, اس وقت تو آپ کو 90 دن کا الیکشن نظر نہیں آ رہا تھا. آج آپ کو ایک دم 90 دن کا الیکشن نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا جو آپ کہہ رہی ہیں 218(3) ہم کہتے ہیں الیکشن ایکٹ جو ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے خود اپنے ابھی تازہ جو آپ نے امینڈمنٹس کی ہیں, آپ نے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا, جو آپ نے آخر میں بلڈوز کیے ہیں سارے کے سارے جو امینڈمنٹس آپ نے کیے ہیں, آپ نے ان الیکشن ایکٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیشنس کے ساتھ چلیں, ساری ایکسرسائز ہونے دیں, الیکشن انشاءاللہ بھرپور انداز میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس لڑے گی. بہت مہربانی.